حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کو ادا کی جاتی ہے اور ان کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت اس یاد کو تازہ کیا جاتا رہے گا۔ معزز سامعین، میں نے پچھلے جمعے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کی تھی۔ اب کوشش یہ کرتا ہوں کہ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اور انہوں نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے امتحانات ان سے لیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کون سا انعام عطا کیا، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ معزز سامعین، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اپنے محلے میں آنے کے بعد لوگوں سے کہا، اے لوگوں، میں اپنے خدا کی پوجا کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سب جانتے تھے کہ میرا رب کون ہے، میرا رازق کون ہے، ہمیں کس کی عبادت کرنی ہے، اس لیے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو کسی سے علم حاصل نہیں کرتا، کسی سے شاگردی اختیار نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو تمام تر علوم عطا کر کر بھیجتا ہے۔ لیکن چونکہ جب ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو عالم یہ تھا کہ اگر وہ ڈائریکٹ کہتے کہ ایک خدا کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اس نمرود کی عبادت کرنا چھوڑ دو، اسے خدا ماننا چھوڑ دو، تو معزز سامعین لوگ ڈائریکٹ شک کرتے کہ نمرود نے جس کے متعلق خواب دیکھا تھا یہ کوئی اور بچہ نہیں بلکہ یہ وہی بچہ ہے۔ تو معزز سامعین، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حکمت سے کام لیا اور فرمایا، اے لوگو، میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ برادرانی ملت اسلامیہ، ان کے رشتہ داروں نے سوچا کہ یہ جوان ہے، نیا نیا محلے میں آیا ہے، اس کو اپنی طرف اپنے ماحول میں ڈھانچا جائے، اپنے ماحول میں لایا جائے۔ تو لوگوں نے کہا، لوگوں نے تارے کو دکھایا، اور تارے کو دکھانے کے بعد فرمایا، اے ابراہیم، یہ تیرا خدا ہے، اس کی عبادت کر۔ برادرانی ملت اسلامیہ، جب رات ہوئی ہے تو دن بھی ہوگا۔ معزز سامعین، جیسے ہی دن ہوا وہ تارا غائب ہو چکا، وہ تارا غائب ہو گیا، وہ تارا ڈوب گیا۔ معزز سامعین، حضرت ابراہیم نے فرمایا، کیا وہ بھی خدا ہو سکتا ہے؟ کیا جو ڈوب جائے وہ بھی خدا ہو سکتا ہے؟ معزز سامعین، تو پھر لوگوں نے سورج کو دکھایا، اور سورج کو دکھانے کے بعد کہا کہ یہ سب سے بڑا خدا ہے، اس کی عبادت کر۔ برادرانی ملت اسلامیہ، جب دن آیا ہے تو رات بھی آئے گی۔ جیسے ہی شام ہوئی، سورج ڈھلنے لگا، سورج ڈوبنے لگا۔ برادرانی ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ جو ڈوب جائے وہ بھی خدا ہو سکتا ہے۔ ارے جو آسمان میں ڈوبے وہ خدا نہیں ہو سکتا، تو جو زمین میں ڈوبے، جسے لوگ زمین میں ڈباتے ہیں،
سمندر میں ڈباتے ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ کیسے، جو ڈوب جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے خدا تو وہ ہوتا ہے جو ڈوبے ہوئے کو تیرا دے، جو ڈوبے ہوئے کو تیرا دے۔ برادرانی ملت اسلامیہ، المختصر یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا کہ خدا وہ ہوتا ہے جو ڈوبے ہوئے کو تیرا دے، میں تمہارے ان خداؤں کو نہیں مانتا۔ معزز سامعین، تو اس وقت جتنے لوگ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے، اور اس طریقے سے جان کے دشمن ہوئے آخر کار کہ نمرود کا آمنا سامنا بھی ہوا، حضرت ابراہیم سے نمرود کا آمنا سامنا بھی ہوا۔ تو حضرت نمرود نے کہا، ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نمرود نے کہا کہ میری عبادت کر۔ برادرانی ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو میں بھوکا ہوتا ہوں تو مجھے کھلاتا ہے، جو میں پیاسا ہوتا ہوں تو مجھے پانی پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا کرتا ہے، پھر میں جب انتقال کر جاؤں گا، جب میں اس دنیا سے خیر آباد کر جاؤں گا تو میرے اعمال کی بنیاد پر مجھ پر رحم فرمائے گا اور پھر میری بخشش کرے گا۔ میرا خدا وہ ہے جو زندے کو مردہ کرتا ہے، مردے کو زندہ کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ایسا کر کر دکھا۔ برادرانی ملت اسلامیہ، بڑے مختصر کے ساتھ برادرانی ملت اسلامیہ، ابراہیم کے نمرود کے قبضے میں دو قیدی تھے، ایک کو رہائی ملنے والی تھی، ایک کو چھٹکارا ملنے والا تھا، اور ایک کو پھانسی کی سزا ملنے والی تھی۔ ایک دنیا کو خیر آباد کہنے والا تھا، ایک موت کے گھاٹ اترنے والا تھا۔ تو معزز سامعین، جسے رہائی ملنے والی تھی اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور جسے موت کے گھاٹ اترنا تھا اسے رہا کر دیا، اور شان سے کہتا ہے، فخر سے کہتا ہے کہ دیکھ میں نے مردے کو زندہ کر دیا اور زندے کو مردہ کر دیا۔ برادرانی ملت اسلامیہ، ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سوچا کہ اس بے عقل کو میری بات سمجھ ہی میں نہیں آئی، اسے ایسی چیز کی مانگ کروں، اسے ایسی چیز کی طلب کروں کہ جس کے سامنے اس کی بے وقوفی عقل بھی دم توڑ دے۔ برادرانی ملت اسلامیہ، آخر کار حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے اگاتا ہے اور پچھم میں ڈباتا ہے، یعنی مشرق سے اگاتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے۔ اگر تو خدا ہے، اگر تو لوگوں کی عبادت کراتا ہے، لوگوں سے اپنی عبادت کراتا ہے، تو تو ایسا کر کہ سورج کو، میرا خدا تو وہ ہے جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے اور پچھم کی طرف ڈباتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو پچھم سے سورج کو نکال اور پورب کی طرف ڈبا۔ برادرانی ملت اسلامیہ، جیسے ہی نمرود یہ بات سنا، برادرانی ملت اسلامیہ، اس کی عقل دنگ ہو گئی، وہ بے چین ہو گیا، وہ بے قرار ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا، وہ لاجواب ہو گیا۔ اب اس کے بعد سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان کا دشمن بن گیا، اس طریقے سے جان کا دشمن بنا کہ آگ جلایا گیا، لوگوں کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موافق اتنی دشمنی پھیل گئی تھی، اتنی دشمنی اڑ گئی تھی کہ لوگ منت مانا کرتے تھے کہ اگر میرا کام یہ ہو جائے گا، میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اپنے پیسے کو، میں اتنے پیسے کو ابراہیم کو جلانے کے لیے جو آگ بھڑکائی گئی ہے میں اس میں لکڑی دیا جاؤں، میں اس میں لکڑی دوں گا۔ برادرانی ملت اسلامیہ، اس طریقے سے کئی مہینوں تک اور کئی دنوں تک برادرانی ملت اسلامیہ اس آگ کو جلایا گیا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا شریعت رچا گیا تھا۔ برادرانی ملت اسلامیہ، پھر ایک منجنیق تیار کیا گیا، ایک جھولا تیار کیا گیا، جیسے کہ
ایک منجنیق تیار کیا گیا اور اس منجنیق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹھا کر آگ میں ڈالنے کا مشورہ کیا گیا، لیکن معزز سامعین وہ منجنیق نمرودیوں کے چمچے روزانہ اس منجنیق کو کھینچتے تھے، پرشتی کرتے تھے، اس منجنیق کو کھینچ کر اس کی پرشتی کرتے تھے اور اسے کھینچتے تھے۔ لیکن معزز سامعین جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں بیٹھایا گیا اور بیٹھانے کے بعد آگ کی طرف کھینچا گیا، اب اس منجنیق کو کھینچ رہے ہیں تو وہ کھینچا نہیں رہی ہے، اب وہ کھینچ رہے ہیں تو وہ کھینچا نہیں رہی ہے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بیٹھایا گیا، دیکھیں تو ذرا توجہ تو کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کس طریقے کے امتحانات لیے۔ برادران ملت اسلامیہ وہ منجنیق کھینچ کیوں نہیں رہا تھا؟ اس میں حکمت یہ تھی، اس میں بات دراصل یہ تھا کہ معزز سامعین جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں بیٹھایا گیا، رحمت کے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں صدائے بلند کی، اے مولا زمین پر تیرا ایک ہی بندہ ہے جو تیرا نام لیتا ہے، جو تیری تعریف کرتا ہے، جو تیری توصیف کرتا ہے۔ آج اس بندے کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آج اس بندے کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو اجازت دے تو میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے خلیل کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے فرشتوں سے فرمایا کہ اگر تم ابراہیم کی مدد کرنا چاہتے ہو تو مدد کر سکتے ہو۔ برادران ملت اسلامیہ اب وہ رحمت کے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور نمرودی لشکر منجنیق کو ایک طرف سے کھینچتے ہیں اور رحمت کے فرشتے منجنیق کو ایک طرف سے کھینچتے ہیں، تو رحمت کے فرشتوں کی طاقت کے سامنے نمرودوں کی طاقت پھیر ہو جاتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ نمرودی برادران ملت اسلامیہ نمرودی بہت بے چین ہوتے ہیں اور سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہی وہ منجنیق ہے کہ ابراہیم کو بیٹھانے سے پہلے ہم کھینچ رہے تھے تو آسانی کے ساتھ کھینچ رہا تھا، لیکن آج ہم کھینچ رہے ہیں تو یہ کھینچنے کو تیار نہیں، یہ کھینچتا کیوں نہیں؟ برادران ملت اسلامیہ اتنے میں اس درمیان میں شیطان لعین جبہ اور بڑی داڑھی اور ایک عصا اور امامہ پہن کر اس سے سامنے سے گزرتا ہے۔ جیسے ہی نمرودیوں کی نظر پڑتی ہے اس شیطان لعین پر، برادران ملت اسلامیہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ ہے، داڑھی لمبی ہے، جو بھی امامہ خوبصورت ہے اور ہاتھ میں عصا ہے۔ انہوں نے جب نمرودیوں نے دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ کوئی بزرگ ہے، چلو ان سے مشورہ لیا جائے۔ برادران ملت اسلامیہ مشورہ لیا جائے۔ جیسے ہی شیطان کے قریب پہنچنے کے بعد کہا کہ دیکھیں ہمارا ایک مسئلہ ہے۔ شیطان نے پوچھا تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ منجنیق ہے، ہم ابراہیم کو بیٹھانے سے پہلے اس منجنیق کو ہم کھینچ رہے تھے تو منجنیق کھینچ رہا تھا، لیکن اب ہم اسے کھینچ رہے ہیں آگ میں ڈالنے کے لیے ابراہیم کو، تو یہ کھینچنے کو تیار نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ شیطان نبیوں کا کھلا دشمن ہے، شیطان مومنوں کا کھلا دشمن ہے۔ برادران ملت اسلامیہ شیطان نے کہا کہ اگر تم میری ایک رائے مانو تو میں مشورہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نمرودیوں نے کہا کہ میں آپ کے مشورے پر عمل کروں گا، میں عمل کروں گا، آپ مشورہ تو دیں۔ برادران ملت اسلامیہ دیکھیں ہمارے گھروں میں اس سے ایک فکر اور دیتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں برکتیں کیوں نہیں ہوتی؟ ہم کماتے ہیں پھر بھی ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ آج ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ایک حکمت اس کے اندر یہ بھی ہے، سماعت کرتے چلیں گے، لیکن اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اب ہماری ماں بہنیں اگر میری آواز
ماں بہنوں کے قریب تک جا رہی ہے تو میں ان سے بھی بالخصوص گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس بات کو سنیں اور اسے یاد رکھیں۔ برادران ملت اسلامیہ، جیسے ہی شیطان لعین نے کہا کہ اگر آپ میرا ایک مشورہ مانیں تو میں مشورہ دینے کے لیے تیار ہوں، آپ میری رائے مانیں تو میں رائے دینے کے لیے تیار ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، نمرودیوں نے کہا کہ آپ بولے تو صحیح، آپ کے مشورے پر عمل کیا جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، شیطان لعین نے کہا کہ 4 8 12 عورتوں کو بلاؤ، یہاں پہ 4 8 12 عورتوں کو بلاؤ۔ برادران ملت اسلامیہ، 4 5 8 10 عورتوں کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد شیطان نے کہا کہ ان تمام عورتوں کے سروں سے انہیں کہو کہ اپنے آنچل کو اٹھا دیں، اپنے پردے کو اٹھا دیں، اپنے دوپٹے کو اٹھا دیں۔ جیسے ہی سر سے دوپٹہ اٹھانا کہ برادران ملت اسلامیہ، اب نمرود اس منجنیق کو کھینچتے ہیں تو آسانی سے کھینچ جاتی ہے، اور کھینچنے کے بعد حضرت ابراہیم نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آگ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، کیا اسی طریقے سے کسی کو خلیل اللہ کا لقب نہیں ملتا؟ برادران ملت اسلامیہ، جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل امی آئے اور آنے کے بعد فرمایا، اے خلیل، اے اللہ کے دوست، آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو تو بولے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، حاجت تو ہے لیکن تیرے ساتھ نہیں۔ تو پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا، پھر اپنے رب کے بارگاہ میں دعا کرے، اپنے رب کے بارگاہ میں التجا کرے کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اسے کیوں کہوں؟ کیا وہ سمیع البصیر نہیں ہے؟ کیا وہ دیکھنے والا نہیں ہے؟ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل ہے، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل ہے۔ آگ میں جاتا ہے، آگ میں پڑتا ہے، اب اس کا خلیل۔ برادران ملت اسلامیہ، جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں پہنچے، اللہ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ میری ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ آگ جسے کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک لہرایا گیا، جلایا گیا، جیسے ہی خدا کا حکم پایا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام محفوظ ہو گئے۔ لیکن نمرودیوں نے شیطان کے قدم، شیطان کے دامن کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ ہم منجنیق کو کھینچ رہے تھے، لیکن منجنیق کھینچ نہیں رہا تھا، لیکن جیسے ہی عورتوں کے سروں سے دوپٹہ اٹھانا تھا کہ منجنیق آسانی سے اٹھ گیا، آسانی سے کھینچ گیا۔ اصل اس میں حکمت کیا ہے؟ میرے اور میری قوم کے نوجوانوں اور میری خواتین، غور سے سننا، کان کھول کر سننا، شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا، جس جگہ پر جب عورتوں کے سروں پر آنچل ہوتا ہے، دوپٹہ ہوتا ہے، تو وہاں پر الرحمت کے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی عورتیں اپنے سروں سے دوپٹہ کو اٹھا دیتی ہیں، اس وقت رحمت کے فرشتے اس گھر سے، اس جگہ سے چلے جاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اب توجہ کریں، ہمارے گھروں میں ہماری خواتین، ہماری ماں بہنیں کتنے وقت تک گھروں میں دوپٹہ اپنے سروں میں رکھتی ہیں، جب گھر پر دوپٹہ ہوگا ہی نہیں، ہماری خواتین کے سروں پر
تو پھر رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے، پھر ہمارے گھروں میں برکت کیسے ہوگی۔ برادرانی ملت اسلام کیا آگے چلیں، بڑی تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں۔ برادرانی ملت اسلام کیا جب حضرت حاجرہ دیکھیں ایک امتحان ایک مقامات پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کس طریقے سے لیا۔ برادرانی ملت اسلام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تسلیم کا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے لیا۔ برادرانی ملت اسلام کیا اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے بچے اسماعیل اور حاجرہ سمیت اس ذی زرع وادی میں لے جا کر چھوڑ دو۔ برادرانی ملت اسلام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام و تسلیم سوچے تو صحیح، فکر تو کریں۔ برادرانی ملت اسلام ہے، میں اپنی گفتگو کو طویل نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے سمیت حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ و اسماعیل کے سمیت اس وادی میں لے جا کر چھوڑ دی جہاں نہ آدم زاد۔ برادرانی ملت اسلام کیا جیسے ہی حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر جا رہے تھے تو جیسے ہی آپ واپس ہوتے ہیں حضرت حاجرہ کھڑی ہو جاتی ہے اور کھڑی ہونے کے بعد فرماتی ہے اے میرے سرتاج اس وادی ذی زرع میں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، کچھ نہیں کہا۔ پھر حضرت حاجرہ نے کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر حضرت حاجرہ نے کہا جب یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر ہمیں کوئی چیز کی غم نہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ برادرانی ملت اسلامیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ کھجور اور مشکیزے میں پانی دے کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ برادرانی ملت اسلامیہ کچھ دنوں تک کھجور اور مشکیزے کا پانی چلتا رہا، لیکن مشکیزے کا پانی اور ایک تھیلی میں کھجور کتنے دن تک چلتا۔ برادرانی ملت اسلامیہ آخر کار وہ ختم ہو گیا۔ جیسے ہی ختم ہونا تھا کہ المختصر یہ کہ حضرت حاجرہ بھوک کی شدت اس قابل ہوئی کہ دودھ بھی سوکھ چکا تھا۔ برادرانی ملت اسلامیہ اب اس وادی کے اندر نہ جہاں آدم ہے، نہ آدم زاد ہے، نہ پانی کا نام و نشان ہے، نہ پھل کا نام و نشان ہے۔ برادرانی ملت اسلامیہ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس کی تپش ہوئی۔ جب پیاس کی تپش ہوئی تو برادرانی ملت اسلامیہ اگر ماں اپنے بچے کو پیاسا دیکھے تو کس طریقے سے تڑپتی ہے، اب بتائے تو صحیح، سوچے تو صحیح، فکر تو کریں۔ برادرانی ملت اسلامیہ اس سنسان بیابان جنگل میں جب بچے کو پیاس کی تپش ہوئی تو ماں بلک اٹھی، ماں تڑپ اٹھی اور دو چوٹی جسے صفا اور مروہ کہتے ہیں۔ برادرانی ملت اسلامیہ حضرت حاجرہ صفا اور مروہ کا طواف لگانا شروع کر دیتی ہے۔ کبھی اس چوٹی پر جاتی ہے، کبھی اس پہاڑ پہ جاتی ہے، کبھی اس پہاڑ پر جاتی ہے، سوچتی ہے شاید کہیں پانی مل جائے تو اپنے بچے کو پلا دو تاکہ میرے بچے کی جان بچ جائے۔ برادرانی ملت اسلامیہ کبھی اس پہاڑی پر جاتی ہے، کبھی اس پہاڑی پر جاتی ہے۔ اس طریقے سے حضرت حاجرہ نے 7 چکر لگایا۔ جیسے ہی 7 چکر لگانے کے بعد جیسے ہی آتی ہے، آنے کے بعد کیا دیکھتی ہے حضرت اسماعیل کی ایری سے اللہ تبارک و تعالی ایک صاف شفاف اور چشمہ جاری ہے۔ برادرانی ملت اسلامیہ جیسے ہی دیکھا کہ ایک صاف شفاف چشمہ جاری ہے، خدا کا شکر بجایا اور خدا کا شکر بجانے کے بعد زمزم کہہ کر اس پانی کو گھیرنے لگی، اس پانی کو گھیرنے لگی، زمزم کہتی ٹھہر جا۔ زمزم کا معنی آتا ہے ٹھہر جا۔ برادرانی ملت اسلامیہ حضرت حاجرہ کہتی ہے، حضرت حاجرہ زمزم کہتی ہے اور اسے گھیرتی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر
ہاجرہ اس دن زمزم نہ کہتی تو پوری دنیا کے پیاسوں کے لیے وہ پانی کافی ہوتا۔ پھر آج رانی ملت اسلامیہ جب زمزم کی بات آئی تو ایک بات اور سماعت کرے، زمزم کی پانی میں دو صفتیں بیان پائی جاتی ہے، ایک یہ کہ وہ پیاس کی تپش کو مٹاتا ہے اور دوسری یہ کہ اس سے پیٹ بھی بھرتا ہے، یعنی بھوک کو بھی ختم کرتا ہے۔ برادرانی ملت اسلامیہ المختصر یہ پھر اس کے بعد سے جو حضرت حاجرہ نے صفا اور مروہ کا 7 چکر لگایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ محبوبانہ ادا اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ برادرانی ملت اسلامیہ اس نشانی کو جس پہاڑی پر حضرت حاجرہ نے حضرت اسماعیل کے لیے 7 چکر لگائے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا اور حاجیوں پر یہ لازم کر دیا کہ جب بھی تم حج کرنے کے لیے جانا، صفا اور مروہ کا طواف کرنا، صفا اور مروہ کا صحیح کرنا، جب تم صحیح نہ کرو گے تو تمہارا حج بھی نہ ہوگا۔ برادرانی ملت اسلامیہ پھر آگے بڑھے، مقام ابراہیم ایک جگہ ہے جہاں 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ مقام ابراہیم کون سی جگہ ہے؟ مقام ابراہیم پر ایک پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا، اسی پتھر پر بیٹھ اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کا طواف، کعبے کی تعمیر کی تھی۔ برادرانی ملت اسلامیہ کعبے کی تعمیر کی ایک مرتبہ فرشتوں نے کعبے کی تعمیر کی، پھر دوسری بار حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، پھر طوفان نوح آیا تو کعبے کو اٹھا لیا گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، پھر کعبے کی تعمیر کرنے کے بعد جب کعبہ تعمیر ہو گیا، جب کعبہ مکمل ہو گیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا یہ چھوٹی سی کام، یہ چھوٹا سا کام تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، بلکہ کام تو بہت بڑا کیا تھا، بیت اللہ بنایا تھا، گھر کو اللہ کا گھر بنایا تھا، اور وہ بھی کعبہ معظمہ تیار بنایا تھا، کعبہ المعظمہ کی تعمیر کی تھی، کام تو بہت بڑا کیا تھا، لیکن فرمایا مولا میں نے بہت چھوٹی سی کام کی ہے، اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ برادرانی ملت اسلامیہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم مانگ اور کیا مانگتا ہے تیری مانگ پوری کی جائے گی۔ برادرانی ملت اسلامیہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف نبی نہیں بلکہ نبیوں کے دادا ہیں، سلسلہ برادرانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پاک میں برادرانی ملت اسلامیہ کئی نبی گزرے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مولا تو نے بے مانگے ہوئے مجھے نبیوں کا باپ اور مجھے نبیوں کا دادا بنایا، مجھے نبیوں کا باپ بنایا، لیکن تیری بارگاہ میں ایک آرزو کرتا ہوں، ایک التجا کرتا ہوں کہ مجھے محمد عربی کا دادا بنا دے، اس نبی کا دادا بنا دے جس نبی کے صدقے میں تو نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اس نبی کا مجھے دادا بنا دے۔ برادرانی ملت اسلامیہ اگر خدا نہ خواستہ اگر اللہ نے چاہا کبھی حج کرنے کے لیے جائیں گے تو دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کر رہے تھے وہ پتھر دھسا ہوا ہے، یعنی اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر مبارک کا نشان موجود ہے، برادرانی ملت قدم مبارک کا نشان موجود ہے، برادرانی ملت اسلامیہ نشان موجود ہے۔ تو جیسے ہی وہ نشان کس طریقے سے ہوا، وہ نشان اس طریقے سے نہیں ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس پر کھڑے یا اس پر بیٹھے جو تعمیر کر رہے تھے تو وہ نشان بن گیا، اس طریقے سے نشان نہیں بن گیا، بلکہ نشان اس وجہ سے بنا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم مانگ کیا مانگتا ہے، آج
تیری مانگ پوری کی جائے گی، آج تیرا مانگ مکمل کیا جائے گا، آج تیری مانگ پوری کی جائے گی۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا مولا مجھے محبت کا دادا بنا دے۔ جیسے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننا تھا کہ وہ پتھر پگھل گیا۔ برادرانی ملت اسلامیہ، جیسے ہی پتھر پگھلنا تھا کہ وہ مقام ابراہیم ہو گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام ابراہیم کو حاجیوں کے لیے 2 رکعت نماز کو ضروری قرار دیا کہ جب بھی کوئی حج بیت اللہ کے لیے جائے گا تو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرے گا۔ برادرانی ملت اسلامیہ توجہ تو کریں، پھر آگے دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ خلیل کا معنی آتا ہے گہرا دوست، دوست نہیں بلکہ گہرا دوست، اور وہ دوست جو اپنی مرضی چلائے نہیں بلکہ محب کی دوستی میں حکم پہ راضی ہو، یعنی اپنی مرضی کے متعلق سوچے ہی جو رب کا حکم ہو اسی پر عمل، اسے خلیل اللہ ہے۔ برادرانی ملت اسلام، ایک دن فرشتوں نے کہا اے مولا میں تیرے اس دوست کو جانچنا چاہتا ہوں، میں تیرے اس دوست کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ خالق کائنات نے فرمایا ٹھیک ہے امتحان لے۔ برادرانی ملت اسلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں، اور جیسے ہی انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی توصیف بیان کی۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے محبوب، اپنے خالق، اپنے دوست کی تعریف سنی، مچل جیسے ہی مچلنا تھا، اور وہ بھی ملکوت کی زبان، فرشتوں کی زبان سے، انہوں نے سوچا کون بندہ ہے جو میرے رب کی تعریف کر رہا ہے، کون بندہ ہے جو میرے رب خدا کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ برادرانی ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے قریب پہنچے، اور قریب پہنچنے کے بعد فرمایا کہ میرے محبوب کی ایک بار اور تعریف، ایک بار اور حمد بیان کرنا، میرے رب کی ایک بار اور حمد بیان کرنا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ میں بیان کروں گا تو مجھے ملے گا، اگر میں بیان کر دوں، اگر میں تیرے رب کی تعریف بیان کروں تو مجھے ملے گا۔ برادرانی ملت اسلامی، وہ خلیل تھے، خلیل فرماتے ہیں میں اپنی پوری دولت تجھے دے دوں، یہ سارے بھیڑ بکری اونٹ سب دیکھے، صرف میرے رب کی تعریف، صرف میرے رب کے حمد بیان، اس لیے دوست ہے میرے رب کی ایک بار حمد بیان کرتے، اور یہ جتنے بھیڑ بکری اونٹ ہیں سب تھے۔ برادرانی ملت اسلام، لیکن ملکوت کی زبان تھی، جیسے ہی فرشتوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور کیفیت تعریف ہوئی، فرمایا ایک بار اور میرے محبوب کا ذکر، ایک بار اور میرے رب کے حمد کرے۔ پھر فرشتوں نے کہا اب کیا کریں؟ فرمایا کہ یہ مکان، دکان، سب کھلیان، سب تیرے، زمین سب کچھ تیرے، صرف ایک بار میرے رب کی حمد بیان۔ برادرانی ملت اسلام، فرشتوں نے رب کی حمد کو بیان کیا۔ پھر جیسے ہی رب کی حمد کو بیان کرنا تھا کہ اور چھونے، آخرکار پھر فرمایا ایک بار اور میرے رب کی حمد بیان۔ فرشتوں نے کہا
سب تو دے دیا، اب کیا دو گے؟ سب تو دے دیے، اب کیا دو گے؟ فرمایا یہ اونٹ، بھیڑ، بکری، یہ سارے جانوروں کو لے جانے کے لیے کوئی تمہیں غلام کی ضرورت بھی پڑے گی، تو ایک مرتبہ میرے رب کی حمد بیان کر دے، میں تیرے ساتھ غلام بن کر یہ محبت تب جا کر خلیل ہوئی۔ اتنا آسان نہیں کہ کوئی خلیل بن جائے۔ برادرانی ملت اسلام کے آگے پیچھے دیکھیں، آخری گفتگو پر اور اپنی آخری بات کا بیان کریں اور اپنی گفتگو کو ختم کریں۔ برادران ملت اسلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم، حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام و تسلیم دنیا کے اندر اپنی اولاد سے کون محبت ہے، اپنے اولاد سے کون عشق ہے، اپنے اولاد سے کون الفت ہے؟ ہر باپ اپنی جان سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ ہر باپ، ہر ماں، ہر والدین اپنے سب کچھ سے زیادہ، مال سے زیادہ، رشتہ دار سے زیادہ، عزیز و اقاربہ سے زیادہ اپنے اولاد سے، لیکن وہ بھی اب سوچیں کسی شخص کو 60-65 سال کے بعد، 60-65 سال کسی کی عمر ہو جائے اور اس کے بعد اس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی خوشی کا عالم کیا ہے۔ 60-65 سال کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا، کوئی اولاد نہیں تھا، 60 سال کے بعد راتوں کو بولا، مولا مجھے ایک نیک اور صالح اولاد، ایک نیک اور صالح اولاد۔ رات کی تنہائی میں خالق کی کائنات کی بارگاہ آنسو بہایا کرتے تھے، مولا مجھے ایک نیک اور صالح اولاد۔ آپ سوچیں اگر کسی کو 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد اگر کسی کے گھر ایک بیٹا پیدا ہو یا ایک بیٹی پیدا ہو یا کوئی اولاد آئے تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہو، وہ کس قدر خوشیاں منائے، وہ کتنی محبت کرے گا اپنے لڑکے کی طرف سے، وہ کتنا پیار کرے گا اپنے بیٹے سے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی ذات وہ ذات ہے کہ اس کے بعد زمین اور آسمان نے ویسا نظارہ نہ کبھی دیکھا ہے نہ کبھی دیکھ سکتا۔ 60 سال کے بعد ایک بیٹا پیدا جس کا نام اسماعیل رکھا۔ پھر جب اسماعیل رکھا بڑی الفت کیا کرتے تھے، بڑا پیار کیا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سے۔ برادران ملت اسلام ایک شب اللہ نے حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا، ابراہیم اس چیز کی قربانی کر جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 300 اونٹوں کی قربانی پیش کی۔ پھر دوسرے دن خواب میں دیکھا ابراہیم اس چیز کی قربانی کر جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہو، سب سے زیادہ پیارا ہو۔ برادران ملت اسلام میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے دن 300 اونٹ کی قربانی،
پھر تیسرے دن بھی وہی خواب، پھر فرمایا برادرانی پھر اپنے بیٹے سے فرمایا، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا، تیسویں پارے پر فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى فلما بلغ معه السعي قال يا بني فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ فرمایا اے میرے بیٹے، کیا بڑی پیاری آواز ہے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں۔ کون سا بیٹا؟ یہاں کسی کے پاس 10 بیٹے ہوتے، اولادیں ہوتی، تو بھی وہ اپنے بچوں سے کتنی 60 سال کے بعد ایک بیٹا، پھر اس پہ سے قربان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کروں، قربان، تو دیکھ تیری کیا رائے ہے، تو بتا تو کیا کرتا ہے۔ فرما بردار بیٹے نے کہا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اے میرے باپ، دیکھیں بات کرنے کا لہجہ، اے میرے باپ، آپ کیجئے اس کام کو جس کا آپ کو حکم ہوگا، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا برادرانی نے اسلام کیا۔ پھر حضرت ابراہیم شیطان نے بھٹکانا چاہا، شیطان نے کہا کہ ایک خواب سمجھ کر تو اپنے بیٹی کو قربان کرنے چلا ہے۔ ابراہیم علیہ نبی السلام نے فرمایا کہ نبی کا خواب کبھی غلط نہیں ہوتا، بلکہ نبی کا خواب ہمیشہ وحی الہی ہوا کرتا۔ پھر حضرت شیطان نے اسماعیل کے پاس گیا اور حضرت اسماعیل کے پاس گیا، اور جانے کے بعد کہا تیرا باپ تجھے کہاں لے جا رہا ہے، تجھے خبر ہے؟ پر میں یہاں دعوت میں جا رہی ہے، دوست کی دعوت میں جا رہی ہے۔ فرمایا نہیں، تیرا باپ تجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا وہ گمان کرتے ہیں کہ ایسا کرنے کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ جان دی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں یہ میرے لیے اس سے زیادہ خوش نصیبی کی بات کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ میری قربانی کو۔ حضرت حاجرہ کے پاس گئے، حاجرہ کے پاس جانے کے بعد بھی معلوم ہے ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کر گئے؟ ہاں دوست کی دعوت پہ، کہیں نہیں، وہ ابراہیم کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے۔ برادرانی ملت اسلامیہ، حضرت حاجرہ نے کہا بھلا ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ برادرانی ملت اسلامی، شیطان نے کہا کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ ایسا کرنے کو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ حضرت حاجرہ کا جواب سنیں، قسم سے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت حاجرہ کہتی ہیں ارے ایک اسماعیل کیا، اللہ نے اگر مجھے 100 اسماعیل دیے اور اگر اس نے 100 اسماعیل کی قربانی مانگی تو میں ایک ایک کر اس پر قربان کرتا چلی جاؤں گی، اس لیے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ ادا نہ ہوا۔ المختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن خدا بندی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جبرائیل کو حکم دیا ابراہیم اسماعیل کی جگہ دنبا قربان ہوا، اور آج ہم اسی کو یاد کرتے ہیں پوری طور سے، اور اسی سنت پہ عمل کر کر آج ہم قربانی کو آن بان شان کے ساتھ مناتے ہیں، اور انشاءاللہ اس قربانی کو اور اس یاد کو
انشاءاللہ جب تک زندگی باحیات رہے گی انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ وقت زائد ہو گئی ہے۔